بسم اللہ الرحمن الرحیم من أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھیں سارے. تین آیتیں برکت کے لیے سورہ بقرہ سے. دوسرا سورہ ہے 183 نمبر آیت، 184 نمبر آیت، 185 نمبر آیت. جن آیات کو آپ نے تسلسل کے ساتھ بڑے شاہ جی قبلہ سے یا چھوٹے شاہ صاحب سے سماعت کیا، اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو اللہ نے تم پر روزے فرض کیے کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح کہ جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے وجود میں تقوی پیدا ہو جائے. ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، زیادہ دن نہیں ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، ان دنوں میں بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا لمبے سفر پر چل پڑے فعدۃ من ایام اخر، تو جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی پھر روزے رکھ لیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل روزہ نہیں بن سکتا، فمن تطوع خیرا فهو خیر له، نہیں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو. تو پھر اگر سارا دن بھی تم کھاتے پیتے رہو گے تو اللہ ملائکہ سے فرمائے گا بے روزہ نہ لکھنا، اس کا میرا سودا ہو چکا ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کے لیے 2 وقت کا کھانا ایک روزے کے کفارے میں کافی ہے. لیکن اگر تم اپنی طرف سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر رہے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم سمجھو تو صحت اجازت دے تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَشَهْرُ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا. هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس قرآن میں
روشنی ہے، ہدایت ہے، انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ زندگی میں تمہیں رمضان کا مہینہ میسر آ جائے تو اس میں روزے ضرور رکھنا، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو جب طبیعت ٹھیک ہو جائے یا گھر واپسی ہو جائے پھر روزے رکھو۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تمہارے روزے پورے ہو جائیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح کرو۔ اسے ذرا رک کے دوبارہ سن لیں، پھر بات آگے چلتی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تمہارے روزوں کی گنتی پوری ہو جائے، روزے ختم ہو جائیں جب تمہارے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو اللہ اکبر، تکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح کرو۔ کی ہے نا آپ نے عید والے دن، عید والے دن کی ہے نا جی، آپ یہ لکھا ہوا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو اللہ اکبر کی تسبیح کرو۔ پروردگار پورا مہینہ ہم تیری عبادت میں گزار چکے ہیں، عید والے دن تم ہم سے اللہ اکبر کیوں کہلوا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا۔ اللہ نے فرمایا عید کی گھڑیوں میں تم نے اپنے خاندان میں جا کے اپنی بہنوں سے ملنا ہے، اپنے بھائیوں سے ملنا ہے، اپنی برادری سے ملاقات کرنی ہے۔ صبح صبح اللہ اکبر کی تسبیح کروا کے میں تمہیں ذہن نشین کروا رہا ہوں کہ بہن بھائیوں میں جا کے کوئی ایسا ویسا فیصلہ یا ایسا ویسا معاملہ نہ کرنا، بڑے تم نہیں ہوں، بڑا تے میں ہی ہوں نا۔ اللہ اکبر ہے اللہ، اور ادھر سے آنا ہے مسجد اور واپسی ادھر سے جانا، ایسے ہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ راستہ بدل ہے، راستہ بدل۔ اللہ پاک راستہ کیوں بدلے؟ ایک ہی گلی سے کیوں نہ آئے؟ فرمایا کیوں کا کیا مطلب ہے؟ بس مصطفیٰ کی ادا ہے۔ تمہارے سوچ یا تمہارے ذہن کا نام ہم نے عبادت نہیں رکھا، مصطفیٰ کی ادا ہمارے ہاں عبادت کہلاتی ہے۔ نماز جمعہ کی کتنے فرض پڑھیں گے آپ؟ شوق میں 5 پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ شوق تمہارا ذوق اور شوق عبادت نہیں ہے، مصطفیٰ کی ادا عبادت ہے۔ اچھا ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو مجھے قرآن حکیم سے وہ آیت سامنے آ رہی ہے، پروردگار نے ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن بندے چپ ہو جائیں گے، زمین خبریں دے گی۔ قیامت کے دن بندے چپ ہو جائیں گے، زمین، اب زمین بولے گی اس بندے نے اتنے بجے فلانی جگہ پہ میرے اوپر یہ کاروائی ڈالی، اتنے بجے فلاں بندے نے یہ کاروائی ڈالی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت عید والے دن اللہ اللہ کرتے ہوئے اس گلی سے آئیں اس گلی سے جائیں، تاکہ قیامت کے دن مرید کے کی ہر گلی کہے حضور کا دیوانہ مجھ پر بھی اللہ اللہ کرتا گیا، حضور کا دیوانہ مجھ پر بھی اللہ اللہ کرتا گلی بدلنے کی کتنی وجوہات ہو گئی؟ 2۔ پہلی وجہ حضور کی سنت ہے، پہلی وجہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ہماری بخشش کا بہانہ ہے، ہماری بخشش کا۔ اچھا گناہگار ہے نا، بخشش تلاش کر رہے ہیں، گلی بدل رہے ہیں۔
یا رسول اللہ آپ نے کیوں بدلی؟ حضور ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم گناہگار ہیں، بسم اللہ، اللہ عزت دے آپ، ہم گناہگار ہیں، گلی بدلیں تاکہ بخشش مل جائے۔ یا رسول اللہ آپ نے کیوں بدلی؟ ایک بات دل پہ لکھ لیں کہ نبی اور امتی ایک وقت میں بھی ایک کام ایک ہی آرڈر کی ماتحتی میں کرے تو اس کا نتیجہ ایک نہیں ہوتا، مقصد ایک نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پایا، پھر سے دہراتا ہوں، نبی اور امتی کٹھے کھڑے ہو کر بھی ایک کام کرے نا تو نتیجہ ایک نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ خوش رکھے آپ حافظ ہیں جی، ماشاءاللہ بڑی بات ہے جی۔ دوبارہ سے آیت پڑھیں گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو، مومن کو بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اب دنیا میں کسی ماں نے وہ پتر نہیں پیدا کیا جو منبر پر بیٹھ کے کہہ سکے کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ حضور اس لیے نماز معاذ اللہ، حضور معصوم ہے، معصوم نہیں، امام المعصومین ہے، معصومین کے امام ہیں آپ، بسم اللہ، حضور معصومین کے امام ہیں، تو بے حیائی تو حضور کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ نماز اس لیے پڑھو کہ تم بے حیا نہ ہو جاؤ، تم بے غیرت نہ ہو جاؤ، تمہاری آنکھوں سے حیا نہ چلی جائے۔ تو یا رسول اللہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اور فرمایا میں بے حیائی کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں تو محمد اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں پڑھنا آ جائے نا۔ پتہ چلا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں پڑھنا آ جائے۔ اچھا ہم گلی بدلے عید والے دن، کیوں بدلے؟ اللہ دراز کرے، آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، بس اس طرح بات ہوئی تو یہ بات ضائع نہیں ہو سکتی آپ کے درمیان۔ ہم گلی کیوں بدلے؟ تاکہ ہم بخشے جائیں۔ یا رسول اللہ آپ گلی کیوں بدل رہے ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے اگر میرا حبیب ایک گلی سے آئے اور اسی گلی سے دوبارہ واپس چلا جائے تو یہ گلی دوسری گلیوں پر فوقیت حاصل کر کے قیامت والے دن ان گلیوں سے کہہ سکتی ہے تمہیں تو حضور نے گھاس نہیں نہ ڈالا، تمہیں تو سرکار نے منہ نہیں نہ لگایا، نبی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ گلی بدلتے رہے تاکہ کسی گلی کا بھی دل نہ ٹوٹ جائے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جب تمہارے روزے پورے ہو جائیں نا۔ اچھا یار کیا کمال مہینہ تھا اور کیا ماحول تھا، اس سے بڑھ کر میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ نبی معظم نے ارشاد فرمایا دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اللہ مہمان بنا لیتا ہے مومنوں کو اپنے دسترخوان پر۔ بھئی آپ سارا سال کس کا کھاتے ہیں؟ سارے بولو جی۔ رمضان میں آپ کس کا کھاتے ہیں؟ فرق کیا ہے؟ بھئی مہمان تو مہمان ہے نا، رمضان میں مومن کو اللہ اپنا، بولے میرا بیٹا آپ بھی، رمضان میں اللہ اپنا، سارا سال ہمیں لنگر کھلاتا ہے اللہ، لیکن رمضان میں وہ کہتا ہے نہیں ایسے نہیں، تو میرے مہمان ہو۔ بھئی کیسا میزبان ہے، سارا سال 3 ٹائم کھلا رہا ہے، جب مہمان بناتا ہے تو بھوکا رکھ رہا ہے۔ اب اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ہی بہتر جانتا ہے کہ دوائی میٹھی ٹھیک ہے کہ کڑوی ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلا جواب ہے، صراحتاً جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ مومن کے لیے دسترخوان پر وہ ڈشیں سجا دیتا ہے جو سارا سال نہیں ملتی۔ ان میں سے پہلی ڈش یہ ہے انفاسکم فیہ تسبیح، تم سانس بھی لوگے تو فرشتے تسبیح لکھیں گے۔
اس میں سے دوسری ڈش یہ ہے نومکم فیہ عبادہ، تم سو بھی جاؤ گے تو فرشتے عبادت لکھتے ہیں۔ اب اس میں بڑی سی بہت سی ڈشیں، عملکم فیہ مقبول، دعاؤکم فیہ مستجاب، من تلا آیت من القرآن، ایک آیت تلاوت کرو پورے قرآن کا ثواب، بہت زیادہ ڈشیں ہیں۔ اچھا یہ ساری برکتیں ہیں، یہ ساری برکتیں یہاں پہ تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ چلا گیا، ٹھیک ہے، اللہ بھی وہی ہے، بندے بھی وہی ہے، مسجد بھی، قرآن بھی وہی ہے، دین بھی، کعبہ بھی، تو پھر یہ برکتیں کدھر گئی ہیں؟ میرا خیال ہے موضوع آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی ان دنوں میں، رمضان شریف کے دنوں میں جو برکتیں تھیں آج کیوں نہیں؟ اگر ہیں تو کدھر چھپ گئی ہیں؟ تلاش کر لیں آج کے جمعے میں، تاکہ کوشش کر لیں کہ سارا سال ہی عید ہو جائے، ہر دن عید ہو جائے، ہر رات لیلۃ القدر ہو جائے۔ لو بھی میرے صاحبو، رمضان میں اور آج میں یہ ٹھیک ہے نا جی، مائک اب اس کو سائڈ پہ کر دیں نا جی، رمضان میں اور آج میں یہ فرق ہے۔ حدیث سنی تھی شاہ صاحب کی زبان سے کہ جس بندے کو اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں نا، اس کے بھوکے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ جو بندہ بے حیائی سے موبائل میں ننگی عورت کی تصویر اور ویڈیو سے بچ نہیں نہ سکتا اور گانا سننے سے نہیں بچ سکتا، اس کے بھوکے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ بولا کریں شاباش، اللہ کو ضرورت نہیں۔ پتہ چلا اس وقت ہماری کیبل پر جو بھی آ رہا ہے ہمارے گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس وقت ہم نہیں دیکھتے تھے، اس لیے کہ ہمیں یہ تھا کہ ہمارا وہ محنت، تراویحاں، سحری، روزہ، بھوکا رہنا، پیاس ضائع نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے آج میں اور رمضان میں پہلے فرق کا نام حیا ہے۔ پہلے فرق کا کیا نام ہے؟ اللہ عمر دراز کرے، آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ اچھا جی، پہلے فرق کا نام کیا ہے؟ پاکیزگی، حیا، غیرت۔ یہ پہلا فرق ہے جو سارا سال نہیں نظر آتا، رمضان میں ٹکا کے نظر آتا ہے، یہ پہلا فرق ہے۔ اچھا جی دوسرا جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ لڑنے کی ہمت کوئی نہیں تھی، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی پرے، کوئی لڑنے بھی آ جاتا تھا نا تو اسے پتا تھا یار روزے دار ہے، لڑنا نہیں۔ دوسرا فرق ہے امن۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ اب نہیں ہے، اب تو تیار ہے سارے، گال کر کے بھی جائے گے تھے۔ رمضان میں یہ چکر نہیں تھا۔ دوسرا فرق ہے امن۔ اچھا جی تیسرا فرق یہ ہے کہ اس وقت میں نے تو ناشتہ کیا ہے تقریباً 10 بجے کے قریب، فیصل آباد سے آپ آئے ہو، آپ نے 11:30 بجے ناشتہ کیا ہے، آپ میں کسی نے 7 بجے ناشتہ کیا ہوگا، کسی نے 9 بجے کیا ہوگا۔ ابھی دوپہر کا کھانا میں تو نہیں کھانے والا، شام کو لنگر کروں گا 5 بجے 6 بجے کے قریب، آپ 7 بجے کر لیں گے 8 بجے۔ رمضان میں یہ چکر نہیں تھا۔ رمضان میں جناب 3 بجے بھی پکوڑے نکلے ہیں نا، سامنے بھی آ گئے ہیں نا، ہاتھ میں پکڑ بھی لیے ہیں نا، آرڈر تھا بس کٹھے کھانا ہے، بس جسے سمجھ آ گئی اسے میں سبحان اللہ۔ لو جناب والا پہلا فرق تھا حیا، غیرت، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا فرق تھا امن، لڑائی سے بچنا۔ تیسرا فرق ہے قتل۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ اب مجھے اجازت دے تو میں قرآن پاک، میں
میں سورہ مریم پڑھ رہا ہوں جی، 19واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں 63 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ مریم ہے، 19واں سورہ ہے، اور یہ 63 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کانا وعدہ ماتیا، آیت پوری ہو گئی۔ پروردگار فرماتے ہیں میری جنت کے کافی سارے باغ ہیں، جنت کے سارے، بولو جنت کے، لا یسمعون فیہا لغوا، کوئی بھی وہاں یہ نہیں دیکھے گا، یہ جنت میں یعنی بے حیائی جنت میں نہیں دیکھے گا، لغو چیزیں جنت میں نہیں دیکھے گا، الا سلامہ، یہ بھی وہاں نہیں ہوگا بلکہ سلام سلام ہوگا۔ جنت میں وہاں یہ نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اللہ بندوں کو وہاں 2 ٹائم رزق دے گا، صبح اور شام کٹھے۔ اچھا، جنت میں یہ بھی ہوگا، جنت میں بولے نہیں سارے، بولو نا، کٹھا کھانا، جنت میں کٹھا کھانا ہوگا۔ پروردگار یہ 3 کام تو فرما رہے ہیں، یہ کہاں پہ ہوں گے؟ فرمایا جنت میں۔ پروردگار یہ 3 کام تو فرما رہے ہیں، یہ کہاں پہ ہوں گے؟ فرمایا جنت میں۔ نہیں میں آگے چل سکتا، وقت ضائع نہیں کریں آپ، مجھے جلدی سے آگے چلائیں۔ پروردگار یہ 3 کام جو تو فرما رہے ہیں یہ کہاں پہ ہوں گے؟ فرمایا جنت میں۔ مالک تیری عزت کی قسم ہے، پورے 30 دن یہ 3 کام ہمارے گھر میں ہوتے رہے ہیں۔ مالک فرمایا یہ میرا فضل تھا، میں نے 30 دن کے لیے تمہارے گھروں کو اپنی جنت کا نقشہ بنایا ہوا۔ 30 دن کے لیے میں نے تمہارے گھر اپنی جنت کا نقشہ بنا دیے تھے۔ اللہ تو ہم کیا کریں؟ فرمایا کوئی مشکل کام نہیں لگائے ذمہ، 3 کام پرماننٹ گھر میں پکے کر لو، ہمیشہ کے لیے گھر جنت کا نقشہ ہو جائے گا۔ تمہارے گھر ہمیشہ کے لیے جنت، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، تمہارے گھر ہمیشہ کے لیے جنت کا نقشہ۔ آج جناب سمجھ آئیے جی برکت کہاں پہ پڑی ہوئی ہے؟ جس گھر میں عورت کا سر ننگا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آیا کرتا، جہاں پہ غیرت نہ ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آیا کرتا، جہاں پہ امن نہ ہو، سلوک نہ ہو، آنے والی برکتیں بھی چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں، پورے قرآن میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا رکھا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ بھائی پورے قرآن میں بار بار آیا ہے نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور، بولے سارے، نماز اور، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو پورے قرآن میں 31 دفعہ اکٹھا رکھا ہے۔ کتنے دفعہ؟ اچھا، نماز کا تعلق جو ہے وہ ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ صاحب نصاب کے ساتھ ہے۔ نماز دن میں 5 دفعہ ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہے۔ نماز اوپر کو جاتی ہے، زکوٰۃ بندوں میں بانٹی جاتی ہے۔ ظاہراً اس کا آپس میں تعلق نظر نہیں آتا، ظاہراً نظر اللہ نے اکٹھا رکھ دیا۔ اب جسے رب اکٹھا رکھے اسے بندے تو جدا نہیں نہ کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے مل گئی ایک نئی چابی ہمیں برکت کی۔ قدرت نے فیصلہ کر دیا نماز 5 گانا کے مصلے کو مضبوطی سے تم پکڑ لو، بانٹنے والا میں بنا دوں، بانٹنے
والا, اب مجھے اجازت دیں تو میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے سورہ طٰہٰ ہے, 20واں سورہ ہے قرآن حکیم کا, اور 20واں سورہ میں سے میرے سامنے جو آیت ہے 132 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیا. آپ ابا جی ہو, آپ کی ڈیوٹی ہے اپنی بیٹیوں کو نماز کا آرڈر کرنا. آپ باپ ہو, آپ بولے نہیں سارے, آپ کو ایک ابا نہ دکھایا جائے. ایک ابا تو بنتا ہے نہ دکھانا کو. لو جی, ایک ابا ہے 950 سال ہو گئے ہیں اس کو سمجھاتے ہوئے, لیکن پتر کو اب بھی سمجھ نہیں آئی. ابا کشتی پر ہے اور پتر پہاڑ پر ہے, اور ابے کو پتہ ہے اس نے بندہ نہیں بننا, پھر بھی ابا ہونے کا حق ادا کر رہا ہے. ابے کو پتہ ہے اس نے انسان نہیں بننا, لیکن پھر بھی ابا ہونے کا حق ادا کیا. کیسے کیا؟ کشتی پہ بیٹھے ہوئے نوح نے کہا ارکب معنا, اے کاکا ایتھے آجا چنگا رہے گا. پتہ سی یہ آنے والا نہیں ہے, لیکن فرمایا میں آخری سانس تک بھی اسے نصیحت کر کے بتاؤں گا. ابا تو اسی کو کہتے ہیں. ابا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو دیکھ کے حج کا ثواب ہوتا ہے نا, حدیث بات ہے. آپ کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے؟ آپ خانہ کعبہ بن کے پھر رہے ہیں. اور نہیں, اس بات کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. حدیث بات کو نبی پاک نے فرمایا یہ جو حج جو ہے نا, یہ بندے کے پچھلے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے. اب ابا کی موجودگی میں اگر بچے گناہگار ہیں تو پھر وہ ابا کیسا ہے؟ یہ ہے اصل میں حدیث. حدیث یہ ہے, لے تیرے ہوندیاں بھی پتر گناہگار ہے, تیرے ہوندیاں دھی گناہگار ہے, تو ابا کالا لگے ہے. ابے کے لیے قرآن حکیم میں ابا ہونے کے لیے 82 آیتیں ہیں. ہم آگے کہتے ہیں شاہ جی ہمارا پتر جو ہے نا ہماری گل نہیں مانتا, بے ادب ہو گیا. میں پوچھتا ہوں آپ نے 82 کام کیے ہیں اس کے ساتھ؟ آپ کو 8 کام کا نہیں پتا, آپ نے 82 کہاں سے کرنے؟ 82 کام آپ نے نہیں کیے. 20 سال کے بعد اگر وہ گھر والی کے پیچھے لگ گئے تو آپ سیدوں سے جا کے تویل کرواتے پھرتے ہیں. پتر خراب ہو گئے. آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے. اب قدرت کا ارشاد ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی اس پر ثابت رہو. لا نسألک رزقا, ہم تم سے روزی تو نہیں نہ مانگتے, پر نحن نرزقک, ہمیں ہماری عزت کی قسم ہے اپنا ٹبر نمازی تو کر, برکت کا وعدہ ہم دے دیتے ہیں. واہ جی واہ, پتہ چلا یہ بات ہے. نمازیں 5 گانا ہیں, نمازیں 5 گانا. اچھا ایک اور عرض کروں, نماز اور زکوٰۃ کٹھی ہے. نماز اور یہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے جی؟ نہیں, مال لفظ نہیں آیا اس میں, صرف پاک کر دے. زکوٰۃ کا ایک معنی بردراز کرے, اللہ کو سلامتی عطا فرمائے, برکت دے. زکوٰۃ کا ایک معنی پاکی بھی ہے. ایک معنی نماز کے ساتھ جڑ گئی پاکی. یہ جو بچے کہتے ہیں نا شاہ صاحب ہم سے تو موبائل چھوٹتا ہی نہیں, ہم نہیں موبائل کے بغیر بچ سکتے. ہماری تو روٹی ہضم نہیں ہوتی اگر موبائل پر 2-4 گانے سن نہ لیں. چلو تم اپنا زور لگا لو, قرآن اپنا لگا دے. پروردگار ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم نے 5 وقت کی نماز کی اذان سننی ہے, وضو کرنا ہے, مولوی صاحب کے پیچھے باجماعت آ کے مصلی پر کھڑے ہو جاؤ, بے حیائی سے میں آپ پہ ڈھک لوں گا.
اسے کہتے ہیں صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بندے کو بے حیا نماز نہیں ہونے دیتی۔ نماز پنجگانہ کو عادت بنا لو، عادت آپ بنا لو، عبادت اللہ بنا دے گا۔ عادت آپ بنا لو، عبادت اللہ بنا دے گا۔ آپ کو سمجھ پڑھا ہو ذرا، یہ ڈیش بورڈ سے پڑھا ہو جائے اور پیچھے ہو جائے ذرا۔ اچھا جی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ شرادی صاحب چشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کے بڑے بیٹے امام حسن تشریف فرما تھے۔ نہیں مزہ آیا؟ اچھا جی، سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، ایک شخص ان کے پاس، ایک مرید آیا مولا کے بیٹے کے پاس۔ اچھا جی، اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی۔ اس نے آ کے کہا برکت ہی کوئی نہیں، بارش ہی کوئی نہیں، آپ اولاد رسول ہیں، کو دعا کریں اللہ میہ پاش کرے۔ اچھا جی، آپ نے استغفار کا حکم، حضرت امام حسن نے اسے کہا یہ کہا 5 نمبر، آپ نے فرمایا تسبیح کر، پالنا لیا، معافی دے دے۔ سبحان اللہ۔ میں وہ جو عربی ہے نا اس کا پنجابی کیا میں نے۔ کیا تسبیح کر؟ بولے نہیں سارے، ایک دفعہ سارے بولو، جو بندے چپ ہیں پھر بولو۔ تو آپ نے فرمایا وہ پہ کی برکت، بارش ہو جاتی۔ اچھا پھر جناب دوسرا آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ لو پھر وہی گل، ایک اور آ گیا جی، کاروباری آدمی تھی، کہنے لگا جی کمائی شمائی تے بڑی کری دی لیکن برکت ہی کوئی نہیں۔ پھر جی اسے بھی یہی حکم، امام حسن بن علی ابن رسول جگر گوشت زہرا، اسے کہتے ہیں پالن علیہ معافی دے دے، تسبیح کر رزق بھی برکت ہو گئے۔ اچھا پھر تیسرا آیا، اس نے قلت نسل کی شکایت کی۔ لو ایک تیسرا آ گیا، اس آگے کہ شاہ جی اللہ پاک کو پتر ہی لے لے ہی لے لے مرید کے دا پڑھا لکھا مولوی اتنے کوئی نہیں سی، نہیں تو انہوں مریداں نو ڈک کے آندا تسی سات شاید سجدہ کو ہی لے کے ڈرے ہو، یہ تے اللہ دیاں شیواں نے تے اللہ دیندا ہے تے تسی ڈر پے ہو پیراں کولوں منگن واسطے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیوں ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، اب ہمارا موضوع یہ برکت ہے نا، آج ہم نے برکت پہ رہنا ہے۔ کوئی بات نہیں، بڑے شاہ صاحب سے گزارش کیجئے گا، میں پھر میرا بڑا دل پہ کرتا تھی بڑے عرصے دا ہوں تھے، میرا نکلن نہیں سی ہوں دا ہوں نہ دا چھڑا نہیں سی ہوں دا، پھر آج بڑا دل سے پتھر آ کے نکل آیا ہوں۔ اچھا پتر مانگا اس نے آ کے، پھر جی اس سے بھی یہی فرمایا۔ اچھا وہ آپ نے فرمایا بھی پالن علیہ معافی دے چھڑ، تسبیح کرنی ہے تو اللہ پتر بھی دے چھڑے گا۔ اچھا جی پھر چوتھا آیا جی، اس نے اپنی زمین کی قلت پیداوار کی شکایت، فصل کی برکت کے لیے آ گیا جی۔ اچھا پھر جی اس سے بھی یہی فرمایا۔ کی فرمایا؟ ساری مسجد بولو۔ اچھا پھر جی ربی بن سبی جو حاضر تھے انہوں نے عرض کیا، چند لوگ آئے، قسم قسم کی حاجتیں، بندہ ایک کول بیٹھا سی حضرت ربی بن سبی، انہوں نے کیا کہ انہیں فصل دی گل کیتی ہے، انہیں بارش دی گل کیتی ہے، انہیں پتر منگے ہے، انہیں رزق منگے ہے، مولا علی دا پتر سارے میں کو تسبیح دئی جا رہے ہیں۔ اور سزا ہو گیا کہ شاہی تسبیح کوئی رہ گئی ہے، ایک فقیر ہر مرضی جی دئی جا رہے ہو، وہ دعائی کوئی نہیں۔ پھر جی
آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ آیت پڑھی. ماں آج میرے جہاں ڈنگر جہا بندہ نلائق جہا بندہ تھوڑیاں جتیاں دا نوکر بہ جائے تے آیتاں نہیں مکدیاں تے جنہاں دے گھر قرآن اتریا ہوئے بھائی. مولا امام حسن نال ویکھ کے فرمایا تینوں نہیں پتہ اللہ قرآن وچ ساری گل لکھی ہے. بسم اللہ اللہ ایک ساری گل قرآن وچ لکھی ہے. اور سکے جی قرآن وچ کتے لکھی ہے؟ اجازت دیو تے پڑھ لیے بھائی. جیڑی آیتاں پھر امام حسن پڑھیاں نے نا وہ آیتاں بھی بڑی کمال نے. ایتھوں نہ ذرا ایک بار سبحان اللہ کہہ لو یار. ایتھوں نہ اس جگہ تو ذرا میں آیتاں پڑھ لگا لیکن وہ آیتاں قرآن وچ کیوں آئیاں وہ بھی پڑھ لو. وہ آیتاں قرآن پاک وچ کیوں اتریاں. جی قوم زمانہ دراز تک حضرت نوح علیہ السلام کی تقدیر. بسم اللہ. حضرت نوح کا زمانہ ہے, رسول اول کا زمانہ ہے, آدم ثانی کا زمانہ ہے, اور بندے بے ادبی کر رہے ہیں اللہ والے کی. پھر جی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی. اچھا. اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا. 40 سال تک ان کے مال ہلاک ہو گئے, جانور مر گئے. جب یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے. اچھا بھئی موضوع کی ہے سارے بولو. یہ ہوں جڑے لفظ آ رہے ہیں نا یہ موضوع دا اپوزٹ موضوع ہے بے برکتی. یہ بھی لبنا چاہیے کہ کتھے کتھے ساڈے وچ بے برکتی آندی ہے تے کیڑیاں وجوہات تو آندی ہے. یہ الگ موضوع ہے, انہوں نہیں چھیڑیا جا سکتا کیونکہ میرے کو ٹائم کوئی نہیں. میں 50-60 آیتاں اور پڑھنا چاہنا. ہوں اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ الگ موضوع ہے کہ بے برکتی کی ہوتا ہے اور کیوں بے برکتی ہوتی ہے, یہ الگ موضوع ہے. لیکن وہ ایک گل تواڈے سامنے آ گئی ہے کہ جن اللہ اپنا بندہ چن لوے نا, جدو بندے وہی بے ادبی کرنا پھر بیڑا غرق ضرور ہوتا ہے. پھر بے برکتیاں ضرور ہوتی ہیں, پھر بے برکتیاں ضرور ہوتی ہیں. اچھا پھر جناب حضرت نوح پاک. تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں استغفار کا حکم. حضرت نوح کو پھر بندے کر لو یار بس ڈسٹرب نہیں کرو. حضرت نوح کو پھر بندے آئے نہیں. کتنے آئے نے؟ چلو ساری تقریر بھی بھول گئی تے کوئی گل نہیں. اینی گل تے سمجھ آ گئی ہے بندیاں نو جدوں اوکھی پیڑی پئی ہے نا بندے اللہ والیاں کول ضرور آئے نے. بندے اللہ والیاں کول آج ہی بندیاں کو تکلیف ہوئی ہے. بندیاں کو کی لین جاندے ہو. یہ مطلب ہے قرآن دی تاریخ پہ دس دیے یہ ادھار ہو گیا تھوڑے نال کسی ویلے ہے. میں زندہ رہا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ محبت اگر اگے چلتا رہا تو پھر انشاءاللہ اس گل تے گل کریں گے, قرآن حکیم پڑھیں گے اس گل تے. اچھا ہوں حضرت نوح اوتھے کھلو کے اپنی قوم فرمایا لے بھی سارے کو پالن والے معافی دے. اللہ نو ایک گل ایڈی پسند آئی. نوح دی تقریر سی نا, نبی دا ترجمہ سی نا, نبی دی تقریر سی نا یار. نہیں یہ کھاں کھول کے بنا حضرت نوح دی تقریر تھی نا, اللہ نو اینی سونی لگی. نوح تو بعد مصطفیٰ دی زبان چو اوہی تقریر آیتاں بنا کے ساڑھے تک نازل کر. ہون آیتاں پڑھو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. جناب والا کی ادا مانا بسم اللہ نہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ جی. تو میں نے کہا. کس نے کہا؟ نوح نے. کس نے کہا؟ کیا کہا؟ اپنے رب سے رب دا کی مانا ہوتا ہے پالن والے. اگے بے شک نہیں رب سے معافی مانگو, پالن والے معافی دے دے. حضرت نوح پہ فرما دے ہون بھائی تفسیر نہیں پڑھی جا رہی.
کون بھائی شراحتن آیت لئی جا رہی ہے. اچھا پھر جناب بے شک وہ بڑا معاف فرمانے انہو کان غفارا. اللہ فرماندا ہے شک نہ کریا جی ایویں تہاڈی زبان ہلن دی دیر ہے میں پچھلا کھاتا تے ویسے ہی نیل کر دیا. بڑا جملہ سی یار, بڑا جملہ سی. میں ایک باری پھر آکر لگا اوئے تہاڈا پچھلا کھاتا ویسے ہی نیل کر دیاں گا. ہاں اچھا یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر شراٹے کا می موسلادھار بارش بھیجے. می موسلادھار بارش شراٹے کے ساتھ. سورہ فرقان ہے 25واں سورہ ہے 48 نمبر آیت ہے. آیت ادار ہو گئی, میں زندہ رہا تو اس آیت پہ کبھی خطاب ہوگا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. آیت پوری ہو گئی ہے تو تسی چپ بیٹھو. یہ میری آنکھوں کے سامنے سورہ فرقان ہے 25واں سورہ ہے اور یہ 25واں سورہ میں سے 48 نمبر آیت ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. سبحان اللہ. جی اور وہی ہے, وہی اللہ ہے جس نے ہوائیں بھیجی, جس نے ہواؤں کو جاری کیا اپنی رحمت کے آگے. یہ اللہ کی رحمت کی خوشخبری دیتی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا. یہ جو بارش اترتی ہے یہ میری رحمت ہوا کرتی ہے. یہ بارش اللہ کی. اب واپس چلیں وہاں پہ انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. جی ایک دفعہ پھر سبحان اللہ کو ادھر. جی پالن والے معافی دے چھڑ, اگر تم نے یہ کہا تو میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کروں گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر شراٹے کا می موسلادھار بارش بھیجے. تمہارے گھر میں میری رحمتیں ایسے آئیں گی جیسے شراٹے کی بارش اترتی ہے. اب جاگ رہے ہیں جی, آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی. کیا اس آیت کو یہاں روک کر مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے, اسے پڑھ لیا جائے؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ قرآن کی آخری سورہ کون سی ہے؟ قرآن میں پہلی سورہ کون سی ہے؟ کائنات میں اللہ کی طرف سے قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ اتری ہے. نہیں ایک منٹ, یہاں سے جواب آیا ہے. آپ کا نام کیا ہے جی؟ عبدالرؤف صاحب کی عمر دراز ہو, آپ آمین کہہ دیں ذرا دوبارہ جواب دیں. الگ الگ پہلی سورہ قرآن کی سورہ الگ ہے. اب آخری کون سی ہے؟ نہیں رک جاؤ جی, شاباش, زندہ باد جناب. قرآن کی آخری سورہ سورہ نصر ہے. اینا کو دے پتا ہونا چاہیے سی یار. میں ہوں پوچھا نا کرکٹر کیڑا ہے انڈیا دا, تے تساں اودے استاد دا نام ہی لے لینا. تے تانوں پوچھا قرآن دی پہلی سورہ کیڑی اتری ہے, تسی اندے فاتحہ. آخری کیڑی اتری ہے, تسی اندے ناس. رؤوف صاحب اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. قرآن کا پہلا سورہ سورہ علق ہے اور قرآن کا آخری سورہ سورہ نصر ہے. 110 نمبر سورہ ہے جی. تسی آپ کو پڑھنا شروع کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون. پڑھیا کرو یار, پڑھیا کرو. قرآن پاک کا اپنا مزہ ہے بھائی, قرآن پاک نال پیار کریا کرو. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. ایک باری سبحان اللہ کہہ لو, تھوڑا اونچی پڑھے. جب اللہ کی مدد اور فتح آئے, جب اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی.
اور اس کی مدد آئے گی. بھائی لفظ آ رہا ہے مضارع میں. مضارع گرامیٹیکلی دیکھا جائے پاسٹ اینڈ فیوچر کا کمبینیشن ہوتا ہے. اس میں فیوچر بھی ہے, سوری پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن ہے. اس میں فیوچر بھی ہے, اس میں پریزنٹ بھی ہے. ٹرانسلیشن آ رہا ہے فیوچر میں, مانا ہوگا قیامت تک جب بھی اللہ مدد کرے گا. بولو بولو, قیامت تک جب بھی اللہ کون کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جاگ رہے ہو؟ اچھا, ورائتن, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آگے ہے, جو میں پڑھنے لگا ہوں وہ بات ابھی آگے ہے. یہ ضمن میں آ گیا تو آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور لوگوں کو تم دیکھو گے, تم دیکھو گے. تم میں مصطفیٰ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. قیامت تک اللہ جب بھی مدد کرے گا, مجھے مزہ آ رہا ہے یار. تو تم یہ دیکھو گے کہ الناس یدخلون, لوگ اس میں داخل ہوں گے. فیصلہ ہے قدرت کا کہ اللہ جب بھی مدد کرے گا انسانوں کے ذریعے سے کرے گا. کسے سمجھ آئیے بات کی کیا قرآن ہے؟ میں پوری زندگی کے لیے ممبر چھوڑ دوں گا اگر کوئی عالم قرآن میں سے مجھے اللہ کی مدد ڈائریکٹ دکھائے, لیکن وہ نصرت کی صورت میں. ایک لفظ ہے نستعین, کیا ہے؟ نون کا معنی ہے ہم. استعین میں استعانت کا معنی ہے مدد. استعانت کا معنی کیا ہے؟ سارے نہیں بولے. مدد. ایک معنی ہے, ایک لفظ ہے نصرہ ینصر, نصرت. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ, جب اللہ نصرت کرے. ایک معنی ہے, ایک لفظ ہے استعانت, معنی ہے مدد. ایک لفظ ہے نصرت, معنی ہے مدد. ایک لفظ ہے یمددکم, یا مضارع کا ہے, لفظ ہے مدد. ایک لفظ ہے بعد ذالک ظہیرا, معنی ہے مدد. ایک لفظ ہے استغاثہ, استغاثہ سورہ قصص, معنی ہے مدد. آپ چپ ہیں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. معنی کیا ہے؟ یہ جو مدد ہے نصرت والی, پورے ورلڈ میں اگر کوئی عالم مجھے قرآن میں سے اللہ کی نصرت ڈائریکٹ دکھا دے, میں بیعت ہو جاؤں گا. آپ ٹھنڈا بولیں گے یار. اللہ قرآن حکیم میں جب بھی بندے کی نصرت کرتا ہے نا, نصرت, آپ چھو بیٹھو. ایسے ہی ہمارے بندے ہتھی بہ گئے ہیں یار, ایسے ہی ہم پہ ناراض ہو گئے ہیں بندے. بلا وجہ ہمارے پیچھے بندے پڑ گئے ہیں. تم قرآن تو پڑھو.
یہ نصرت والی مدد اللہ نے کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں کی. جب بھی یہ نصرت کرتا ہے اللہ کسی وسیلے سے نصرت کر کے کہتے ہیں زمانے والوں یہ میری مدد آ گئی ہے. یہ کس کی مدد آ گئی ہے؟ اب ارائیت الذی یکذب نہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ارائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. وقت ختم ہو گیا ہے اور ساری تقریر آج کی رہ گئی ہے. برکت کے سارے زاویے رہ گئے. تویز برکت دے بابا سارے سن دیکھو سارے رہ گئے ہیں. ایک بار سبحان اللہ کہہ لو. یہ موضوع گفتگو آپ کے ساتھ پینڈنگ ہو گیا. انشاءاللہ پھر کبھی ابھی نہیں کبھی پھر کبھی انشاءاللہ آمد ہوئی تو یہ موضوع آپ کے ساتھ دوبارہ گفتگو ہوگی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جب بھی نصرت کرتا ہے مخلوق کے وسیلے سے نصرت کر کے فرماتا ہے یہ میں نے کی ہے. ٹھنڈا بولے ہو آپ لوگ. یہ کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. اللہ نے بدر میں نصرت کی ہے. فرشتے بھیج کر کی ہے نا. کیا بھیج کر کی ہے؟ اب یہاں مکہ فتح ہو رہا ہے. اٹینشن پلیز. یہاں مکہ فتح ہو رہا ہے. اٹینشن پلیز. یہاں مکہ کیسے ہو رہے ہیں؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا. صحابہ رل پہ. صحابہ اللہ نے صحابہ کے رلنے کو اعلان کر کے فرما دیا زمانے والوں یہ اللہ کی مدد ہے. میں منت کرتا ہوں صحابی کھڑا ہو تو ہم اسے اللہ کی مدد مان سکتے ہیں. زہرا کا بابا ہو تو پھر اللہ کی مدد نہیں ہوگی. جیسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اچھا اب میں کیا بتانا چاہتا تھا؟ فسبح باسم ربک واستغفرہ. محبوب سارے مکے کے چودھریوں کی گردنیں آپ کے قدموں میں ہیں. آپ کی بڑی شان ہے, آپ کا بڑا مرتبہ ہے, لیکن رب کی مرضی یہ ہے کہ آپ کی عظمت میں اور اضافہ کیا جائے, آپ کی شان میں اور اضافہ کیا جائے. تو آپ ایک کام کرو نا تو ہم آپ کی شان میں اضافہ کریں. اللہ میں کیا کروں؟ سبح باسم ربک واستغفرہ. اپنے رب کے نام سے استغفار کر کے آپ ایک دفعہ کہہ دے پالن آلیا معافی دے دے محمد, ہم آپ کی شان میں اضافہ کریں. دیکھیں وقت ختم ہو گیا, گفتگو پینڈنگ ہو گئی. انشاءاللہ پھر کبھی آمد ہوئی تو بات یہاں آگے رکی ہے. اور میتھڈ یہ آئے یہ اس کی پنجابی ہے, یہ اس کی عربی ہے. آپ ٹھنڈا بولے. استغفروا ربی. اس میں برکت بھی ہے, اولاد بھی ہے, صحت بھی ہے, رزق بھی ہے, عزت بھی ہے, پروموشن. برکت کہاں ہے؟ سارے بولو. برکت کہاں ہے؟ برکت کہاں ہے؟ برکت کہاں ہے؟ برکت کہاں ہے؟ اس کا ٹائم, اس کا کتنا ٹائم ہے؟ 1 منٹ رہ گیا. اس کا ٹائم نہیں ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ ہے جی, ٹائم ختم ہو گیا. اس کا ٹائم نکال لیں. کب پڑھنا ہے اسے؟ کب پڑھنا ہے؟ نہیں, اس کا ٹائم اللہ نے دیا ہے. سورہ زاریات میں دیا ہے. 51 نمبر سورہ ہے, 17 نمبر آیت ہے, 18 نمبر آیت ہے. تو میرا دل کرتا ہے میں 19-20 پڑھ لوں. میں پھر 5 منٹ لے جاؤں گا. خیر
جائیے آ جاؤ ایتھے مکا لو ساری گل بات پھر انشاءاللہ گل بات جڑی ہے نا کھول کے کسی ویلے کریں گے 51 نمبر سورہ کڈنا سی آ گیا سن لو اج یہ سودا تساں لے لیا نا تے تساں آکھنا اسی رمضان دا نا رمضان شریف دا نا فیضان جڑا سی نا او دا عرق کڈ لے آئے ہیں او دا اسی عرق کڈ لے آئے ہیں لاؤ بھائی لے لو اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و نعیم نہیں لمبی ہو جائے گی یہ لمبا ہو جائے گا اور تھوڑا آگے ہو جائیے ایک باری سبحان اللہ کو اور تھوڑا پیچھے چلے جائیے اتنا لمبا نہیں پڑھیا جانا ان المتقین فی جنات و عیون جنتی متقین جو ہیں وہ جنت کے باغات میں چشموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین وہ بڑے نیک تھے اپنی رب کی مہربانیاں وصول کرتے ہوئے بے شک وہ بڑے نیک لوگ تھے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون اور وہ اپنے رب کے لیے بستر چھوڑتے تھے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور وہ شہری کے وقت کہا کرتے تھے پالن والے معافی دے چھاڑ لو جی فجر دا ٹائم نکلا ہے فجر دا ٹائم نہیں اچھا اجازت دیو تے 1 2 تے 3 آیتاں ہوں مالک مندہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو مانگنے والوں کا اپنے رزق میں حق سمجھتے تھے اور جن کے پاس کچھ نہیں اور وہ مانگتے نہیں حیا کی وجہ سے مانگ نہیں سکتے اپنے مال میں ان کا بھی حق سمجھتے تھے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ یقین کر لو گے اللہ پہ پوچھتا جائے کیونکہ میری نشانیاں ان کے لیے ہیں جو یقین کرے اللہ کی یقین کر جاگ کر بیٹھو مجھے دیکھو اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ جے تو وڈی سرگی والے اٹھ کے تسبیح کرے نا پالن آلیا معافی دے رک جانا بیٹا جلدی نہ کرنا بڑا سینسٹیو معاملہ بہت میں ریڈ لائن پر ہوں بارڈر ایریا ہے رک جاؤ اللہ فرماندہ ہے سرگی والے کدھرے اٹھ کے ایک باری وضو کر کے تسبیح سیکھ لینا لمبی چوڑی نہیں آئی کچھ تھوڑی جی دیر آستے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ میں اللہ جڑا کدھرے بھی سما نہیں نہ سکتا جڑا کدھرے بھی نہیں سماندا تیرے وجود فانی نو اپنا مکان بنا لا عرش و سماوات کہاں تیری وسعت کو پا سکیں ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو آ سکے اے جڑی گل ہوئی ہے نا اے جڑی گل ہے ایتھے اسی پہنچے ہیں رب کر دے بڑھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج خورا نہ لبا سجدے کر کر ہارے رب تیرے ایتھے اسی آئے ہیں بولو جی سے سمجھ آ رہے ہیں ایتھے آئے ہیں ایتھے آ گئے ہیں اصلے دل بدستاور کے حج اکبرست مومن کا دل خوش ہو جائے قبول حج کا ثواب ہے کیوں از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست ہزاراں کعبے بھی ایک طرف آ جائے نا مومن کے دل کی برابری نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ قلب مومن
گزرگاہ جلیل اکبرست، وہ رب جو کہیں نہیں سماتا مومن کے دل سے گزرا کرتا۔ اللہ فرماتا ہے تو دنیا دیا برکتہ لبدا پھرنا ہے، تم ایک باری میرے لیے منجی چھڑ صحیح، میں اپنا آپ تیرے نام علاج کرنا۔ ختم ہو گئی گفتگو، میں نے 5 منٹ آپ کے زیادہ لے لیے، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن برکت گفتگو موضوع آپ کے ساتھ ادار ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ نے کہیں پھر موقع دیا تو ملاقات ہوئی تو برکت پر باضابطہ خطاب ہوگا، آپ سنتے ہیں۔